السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ حدیث ہم تک 3 ادوار کے ذریعے پہنچی ہے۔ سب سے پہلا دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور تھا۔ اس دور کے بارے میں ہم مختصراً گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے دور کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ دوسرا دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے براہ راست شاگردوں پر مبنی ہے، جن کو تابعین کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت مشہور ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع سے پڑھا، ان سے بہت سی روایات لی ہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک نے امام نافع سے جو حدیث لی اور امام نافع نے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث لی، یعنی مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ جو سند ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین قرار دیتے ہیں کہ یہ سب سے صحیح ترین سند ہے، یعنی اس سند سے جو بھی حدیث ہم تک پہنچے وہ سب سے بہترین سند ہے۔ اس کو گولڈن چین یعنی سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، وہ بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کا 110 ہجری میں انتقال ہوا، وہ بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی اسی دور سے تعلق ہے۔ 19 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 103 یا 104 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے 500 صحابہ سے پڑھا تھا اور بہت سے صحابہ کرام سے براہ راست انہوں نے حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگرد جنہوں نے براہ راست صحابہ سے پڑھا تھا وہ اس دور میں موجود تھے۔ اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے، ان کا نام ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آخری صحابی قرار دیا ہے۔ تو 110 ہجری تک صحابہ کرام موجود تھے، اور جن تابعین کا میں نے ذکر کیا یہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو 110 ہجری سے پہلے وفات پا چکے تھے، جیسے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ 103 104 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، اور دیگر دوسرے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو صحابہ کرام سے براہ راست ان کے شاگردوں نے حدیثوں کو اخذ کیا، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو آگے پڑھایا۔ صحابہ کرام کے شاگردوں کا یہ پڑھنا پڑھانا یہ بھی انفرادی طور پر تھا، جیسے کہ صحابہ کرام اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ اسی طرح بھی یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 99 ہجری میں خلافت پر فائز ہوئے، انہوں نے اس طرف سب سے پہلے توجہ کی کہ سرکاری طور پر حدیثوں کو کتابی شکل کے اندر جمع کیا جائے۔ 99 ہجری سے پہلے جو حدیثیں تھیں وہ کسی ترتیب کے بغیر کتابوں میں موجود تھی، مطلب جس صحابی کے پاس جو حدیثیں تھیں انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ان کے بعد جب ان کے شاگردوں نے ان سے پڑھا تو انہوں نے جوں کی توں وہ کتابیں ان کو لکھوا دیں، املا کرا دیں، تو وہ بھی انہوں نے ایسے ہی کتابیں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری طور پر حدیثوں کو جمع کرنے کی طرف سب سے پہلے توجہ کی، اور آپ نے ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ جن کا 120 ہجری میں انتقال ہوا، یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ان کو لکھا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں ان سے حدیثیں جمع کر لی جائیں۔ خصوصاً فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگرد ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن، وہ حضرت عائشہ سے حدیثیں یاد بھی کرتی تھیں، پڑھتی تھیں اور ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر بن حزم کو فرمایا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے خاص طور پر حدیثیں لکھو۔ اسی طرح امام محمد بن مسلم شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ بھی حدیثیں جمع کریں۔
یوں امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیثیں جمع کی۔ علامہ ابن حجر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے حدیثوں کو فنی طور پر مدون کیا وہ امام محمد بن مسلم شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا انتقال 124 ہجری میں ہوا۔ تو یوں سرکاری طور پر اسی دور کے اندر حدیثیں جمع کی گئیں۔ اس کے بعد یہ جو حدیثیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کروائی تھیں، یہ بھی ایک اس ترتیب کے مطابق نہیں تھیں کہ جس میں ہر فن کی حدیث کو الگ الگ لکھا جائے۔ اس ترتیب میں ان ائمہ نے صحابہ کرام سے منقول حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا اور سادہ انداز میں کتابی شکل میں حدیثوں کو جمع کر دیا۔ اسی دور میں بہت سے دوسرے ائمہ کرام نے خود بہت سی حدیثوں کی کتابیں جمع کی، جن میں مغازی موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ موسیٰ بن عقبہ 144 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہمات کا بیان اپنی کتاب کے اندر مرتب فرمایا۔ اسی طرح کتاب الآثار کے نام سے یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو املا کرائی تھی، اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منظر عام پہ آئی، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 179 میں وفات پائی، اور آپ کی مشہور کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے اور بارہا چھپ چکی ہے اور پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر۔ اسی طرح کتاب الجہاد کے نام سے ایک کتاب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 181 میں ہوئی، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور آج بھی موجود ہے یہ کتاب۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک ہی نے کتاب الزہد کے نام سے ایک کتاب لکھی، وہ بھی آج موجود ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 198 میں ہوئی، انہوں نے جامع سفیان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو بہت سی کتابیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگردوں نے مرتب فرمائیں۔ مختصر طور پہ ان میں سے چند کتابوں کا بھی ذکر کر دیا۔ تو صحابہ کرام کا دور پہلا دور ہے، اس کے بعد ان کے شاگردوں کا، آگے ان کے شاگردوں کا دور بنتا ہے، جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری طور پر بھی حدیثوں کو جمع کروایا۔ اسی طرح اپنے طور پر بہت سے ائمہ نے حدیثیں جمع کیں، آگے پڑھائیں۔ شام میں امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ سلسلہ صحابہ سے ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں تک دوسرے دور کے اندر پہنچ چکا تھا، جس میں حدیثیں لکھی بھی گئیں اور ان کو یاد بھی کیا گیا اور آگے ان کو شاگردوں کو پڑھایا بھی گیا۔ تو یہ دوسرا دور ہے جس میں ہمیں بہت سی کتابوں کے نام معلوم ہوئے جو کہ آج بھی چھپی ہوئی موجود ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دوسرا دور حدیث کا، اس کا مختصر خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حدیث کے تیسرے دور پر مفصل بحث کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔